اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، مسلسل یہ تیسرا جمعہ ہے جب آپ ایک ہی عنوان کے تحت خطبہ جمعہ سننے والے ہیں، اور وہ عنوان چل رہا تھا کہ غم نہ کریں، حالات سے گھبرائے نہیں، حالات سے ڈرے نہیں، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں کہ انسان اور پریشانی یہ دو لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان پریشانیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، اور جب تک اس کے سانس میں سانس ہے پریشانی آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی حالات اچھے تو کبھی حالات برے، ہر طرح کے حالات آتے رہیں گے۔ اور اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں، پریشانیوں میں، کٹھنائیوں میں، الجھنوں میں پیدا کیا ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک وہ انسان پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہی رہے گا۔ ایسی حالت میں جبکہ پریشانی اور ہم یہ دونوں آپس میں ایک طرح سے سگے بھائی کی طرح ہیں، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ہم غم اور فکر نہ کریں۔ شریعت کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، شریعت کو یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ مسلمان غم اور فکر کے اندر ملوث ہو جائے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت جس کا ایک حصہ میں نے پڑھا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ دیکھو تم بزدل نہ بنو اور غمگین نہ ہو۔ حالات کی وجہ سے انسان بزدل بھی نہیں ہونا، اپنے دل کے اندر نڈرپن لے کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ جو ہمارا بیان ہے یہی تو ایک پیغام ہے کہ ہم اس بیماری کی وجہ سے ڈر اور خوف کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، جو چیز ہونی ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر کے رہے گی، ہم اور آپ اس چیز کو ٹال نہیں سکتے اور وقت سے پہلے بھی نہیں لا سکتے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کے بطن میں حمل ٹھہرتا ہے، 9 مہینے کے بعد ہی بچہ اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے گا کہ نہیں 2 مہینے میں ہی میری اولاد باہر آ جائے دنیا کے اندر، ناممکن ہے، اس کے لیے انسان کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی مثال نہ سمجھیں تو دوسری مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کسان کھیت کے اندر بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد وہ کسان بیج کے فصل آنے کا انتظار کرتا ہے، اور پھر انتظار کرنے کے بعد وقت پر اس کی کٹائی کرتا ہے، تب جا کر کے وہ اپنے یہاں اپنے گھر میں فصلوں کو لے جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان بیج بونے کے بعد فوراً کاٹ لے تو کیا وہ وقت پر فصلوں کو کاٹ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں کاٹ سکے گا۔ تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم غم اور فکر کریں اور نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں لاس ہو گیا، اگر آپ کو جانی نقصان ہوا، اگر آپ کو مالی نقصان ہوا ان 6 مہینوں کے اندر، اگر آپ غم کرتے ہوئے بیٹھ جائیں پھر بھی آپ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار مر گیا ہے،
ہم غم کرتے ہوئے بیٹھ جائیں پھر بھی ہم اسے دوبارہ نہیں لا سکتے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں پھر بھی اسے بیماری سے شفا نہیں دے سکتے۔ جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم غم کیوں کریں، ہم ٹینشن کیوں لیں، ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جائے، ہم اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیوں کریں؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے بہت قیمتی زندگی ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، یاد رکھ لیجئے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہ صحت اور تندرستی ہے۔ جب اتنی بڑی دولت ہے تو ہم غم اور فکر کے شکار ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیوں کریں؟ لہٰذا آج کے دور میں اس کرونا وبا کے دوران ہم زندگی گزارتے ہوئے ہم اس طرح سے رہیں کہ ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں، دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی کیا حالت ہے معلوم؟ بمبئی میں زیادہ بیماری ہے تو ہمارے آدونی والوں کو روگ اٹھ جاتا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ارے بھائی بمبئی والوں کو ہے نا، ہمارے شہر میں تو نہیں ہے نا، دوسرے علاقے میں، ارے ہمارے گاؤں میں تو اچھا ہے نا، ہماری جماعت میں اچھا ہے، ہمارے محلے میں اچھا ہے، کہیں بھی بیماری ہے تو ہمیں روگ کیوں اٹھ جاتا ہے، ہم کیوں پریشان ہو جاتے؟ ارے جہاں کی بیماری ہے آپ وہیں رہنے دیں۔ آج ہماری جو سب سے بڑی خرابی ہے یہ سوشل نیٹ ورک کی وجہ سے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی وجہ سے کیا ہے کہ پوری دنیا کی خبر اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہماری مصیبت ہے۔ جس چیز کی مصیبت ہے اس کو مصیبت نہیں سمجھ رہے، اور جو چیز کی مصیبت نہیں ہے اسے مصیبت بنا لی ہے۔ کہیں پر بھی بیماری ہے، کہیں پر بھی وبا ہے، کہیں پر بھی لوگ حادثہ کے شکار ہو رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا تھم گئی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب دنیا گئی کام سے، اب سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ ہم کیوں ڈرے، ہم کیوں غم کھائے، ہم کیوں لاچار کی طرح ہو جائے، ہم کیوں ایسے ہو جائیں گویا کہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، آپ غم کریں نہ کریں، جو اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم غم کے اندر مبتلا رہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اور خاص طور سے مومن مسلمان یہ ہمیشہ غم کے اندر مبتلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان غم کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو اپنا ایمان بھی کھو دے گا، اپنا عقیدہ بھی کھو دے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، میں اتنا سب کچھ کیا اللہ کے لیے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں کیا، اللہ نے مجھے بچایا ہی نہیں اس وبا سے، میں اتنی دعائیں مانگتا تھا، میرے رشتہ دار چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے۔ دیکھیے کیوں؟ ڈر اور خوف اور غم کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح اور شام میں ہمیشہ غم اور فکر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہر وقت رہنے والے، فرشتوں کا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جبریل امین بھی آپ کے ساتھ ہے مدد کرنے کے لیے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی آنکھوں کے سامنے میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال، بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور اکثر و بیشتر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے، یہ دعا کہتے ہوئے صبح میں، شام میں، دوپہر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ کہتے ہوئے سنا کرتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ 8 چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے، اور یقین مانیے کہ یہ 8 چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ 8 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ من الہم اور حزن 2 لفظ ہے، دونوں بھی تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم اور حزن کیا کہتے ہیں کہ ایسی مصیبت، ایسی پریشانی جو انسان کی زندگی کا حصہ جو گزر چکا ہے اس کو ٹینشن میں لے کے انسان گزارے، اسے ہم کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں انسان آگے کی سوچ کر کے غم اور فکر میں رہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ دونوں چیزیں
6 مہینہ سے ایسا ہو گیا، 6 مہینہ سے ایسا ہو گیا، میرا دکان نہیں چلا، میرا کاروبار بند رہا، سب کچھ بند رہا، اسی ٹینشن میں۔ اور آگے ابھی یہ کرونا وبا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اسی کے اندر لوگ جی رہے ہیں، آج بھی اسی وہم و خیال کے اندر جی رہے ہیں۔ دیکھ رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز سے پناہ پکڑا کرتے تھے۔ یاد کر لیجئے گا یہ دعا، آپ کو ہر کتاب کے اندر مل جائے گی، حصن المسلم کے اندر، اور دیگر جتنی بھی دعائیں ہیں آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ سمجھ لیجئے کہ احادیث کی اکثر کتابوں کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ موجود ہے، ہر کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ اب کتنی خطرناک چیز ہے ذرا سوچ لیجئے، ہم سے، حزن سے، والعجز، کاہلی سے، نکما پن سے، اللہ اکبر۔ آج جتنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نکمے ہو گئے، ایک دم نکمے، اور کسی کام نہیں، کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کام کریں گے تو بھائی ڈر، دکان جائیں گے تو کرونا کا ڈر۔ دیکھ لیجئے کیسا کیسا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر گھس گیا ہے، والکسل، اور سستی کا، اللہ اکبر۔ آج کا سب سے بڑا کاہلی کون ہے تو مسلمان ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی دکانیں کھلتی ہیں 10 بجے، اور جو ہمارے غیر قوم والے بھائی ہیں ان کی دکانیں کھلتی ہیں 4 بجے۔ کون ترقی کرے گا ذرا سوچئے۔ یہ اپنے اوپر سے بھگائیے یہ ڈر اور خوف، یہ سستی اور کاہلی۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5ویں چیز والجبن ہے، بزدلی۔ جی ہاں، سامنے میں کوئی دشمن آ گیا، ڈر کے مارے بھاگ گئے، اور کیا ہے، قرض کے بوجھ سے، اللہ اکبر۔ یہ میں وضاحت کر دیتا ہوں دعا کی، کیا ہے، قرض کے بوجھ سے۔ آج کل لوگ قرض لینا فیشن سمجھتے ہیں، بات بات پر قرض لیتے ہیں۔ ایک گھر موجود ہے، دوسرے گھر بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں، ایک گاڑی موجود ہے، دوسری گاڑی خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ ایسے قرض والوں سے بھی ہوشیار رہیے، یہ خود اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگی برباد کرتے ہیں۔ کبھی بھی چین و سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے، یاد رکھ لیجئے گا۔ جو آخری بات ہے وہ ہے، اور کسی آدمی کے اپنے اوپر مسلط ہو جانے سے، یعنی کوئی ایسا آدمی جو ہمیں مار دے، ہمارے اوپر چڑھ جائے، ہمیں دبا دے، ایسے لوگوں سے اللہ تو مجھے بچا۔ یہ آج ضرورت ہے کہ ہم صبح شام ہمیشہ یہ دعا کریں۔ تو اس دعا کے اندر جو 2 باتیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک ہے الہم اور ایک ہے الحسن، یعنی اے اللہ تو مجھے ہر ایسی غم سے بچا جو میرا ماضی ہے، اور اے اللہ تو مجھے ہر ایسی پریشانی سے اور حزن اور ملال اور افسوس سے بچا جو ہمارے مستقبل میں اے اللہ تو نے لکھ دیا ہے۔ کتنی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، لہذا سوچ لیجئے کتنی ضرورت ہے آج ہم کو اور آپ کو اس دعا کی میرے دوستو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا ہماری زندگی کے اندر جو ہوا سو ہو گیا، جو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں کرنا تھا کر دیا، اب ہم اسے ہاتھ ملتے ہوئے نہ بیٹھ جائیں، آگے کی سوچیں، ہم اپنے مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس بیماری سے کیسے بچنا ہے، اپنے اوپر شیطان کو کیسے سوار نہیں ہونے دینا ہے، یہ چیز ہم اپنی زندگی کے اندر سوچیں۔ اور اگر یہ چیز ہم نہیں سوچیں گے تو پھر یقین مانیے کہ ہلاکت و بربادی سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے کبھی بھی غم اور پریشانی آ جائے، مصیبتیں ہمیں گھیر لے، تو پھر جانتے ہیں ہم کیا کریں، ہم جنت کو یاد کریں۔ یہ سب سے زیادہ اہم ضروری، اگر ہم مسلمان ہیں تو، اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم جنت کو یاد کریں۔ آج جو لوگ موت سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑی سی کھانسی آئی، مجھے کھانسی آ گئی ہو گیا ختم، ابھی کھانسی آئی مر گئے، کیوں؟ جانتے ہیں اس جنت کی آس نہیں ہے۔ دنیا کی محبت دلوں کے اندر ایسی رچی اور بسی ہوئی ہے کہ بس موت کے نام سے ڈر جا رہے لوگ اور مر جا رہے۔ نہیں، یہ پریشانی آ گئی ہے، آپ کا کاروبار بند ہے، ہمارا بازار میں نکلنا بند ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے اولادوں کا بھی انتقال ہوا، بہت سارے لوگوں کے ماں باپ کا بھی انتقال ہوا، بہت سارے لوگوں کے قریبی رشتہ داروں کا بھی انتقال ہوا، کوئی حرج نہیں، آپ جنت کو یاد کیجئے۔ اس دنیا کے اندر پریشانی ہے، آپ یہ یاد کریں کہ ارے میں تو مومن ہوں، میں تو مسلمان ہوں، اللہ نے میرے لیے ایسی جنتیں رکھا ہے جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے لیے ایسی جنت رکھا جس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ آج میں بیمار ہوں، لیکن انشاءاللہ میں ایسی جنت کے اندر جاؤں گا جہاں میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گا۔ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں، لیکن میں جنت کے اندر جاؤں گا تو میں ہمیشہ کے لیے جوان رہوں گا۔
آج میرا گھر کمزور ہے لیکن کیا ہوا، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، میرا گھر تو سونے اور چاندیوں سے بنایا جائے گا. یہ ہم سوچیں. یہی تو فرق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہمارے درمیان میں ایمان کا. وہ یہی سمجھتے تھے کوئی ظلم کر رہا ہے، بلال کے اوپر ظلم ہوا، سمیہ کے اوپر ظلم ہوا، عمار اور یاسر کے اوپر ظلم ہوا. وہ کیا ہے، ظلم کے آگے یاد کرتے تھے جنت کو، جنت کو یاد کرتے تھے. جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ کو سزائیں دی جا رہی ہے، بیٹے کو سزا دی جا رہی ہے، ماں کو سزا دی جا رہی ہے، مکہ کے ریگستان کے اندر ننگے لٹا دیا گیا ہے. ایسے وقت میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلاسا دیتے ہیں، ایک لفظ تسلی کے بولتے، کیا کہتے ہیں کہ اے یاسر کے خاندان والوں تم صبر کرو، اے یاسر کے گھرانے والے تم صبر کرو، تمہارے سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. برداشت کر لیے. کہ ابو جہل اے مکہ والو تمہیں کتنا میں پریشان کرنا پریشان کر لو، ہمارے لیے تو جنت ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ جذبہ ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ویسے نہیں ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں. موت کے نام سے ہی ہماری روح کانپ جاتی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنازے تک میں نہیں جاتے ہیں، پتہ نہیں جنازے میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے. کتنے ایسے لوگ بھی ہمیں ملے کہ اگر مسجد کے اندر موت کا بیان ہو تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. جی ہاں، واپس چلے جاتے ہیں. موت کا بیان ہے، کیا یہ موت کا لگا لی ہے؟ بولیے. یہ ڈر اور خوف، یہی ڈر اور خوف تو انسان کا جینا حرام کر دیا ہے. نہیں، جنت کو یاد کیجئے، ان محلات کو یاد کیجئے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. کسی آنکھ نے دیکھا تو دور کی بات ہے، کسی فرد بشر کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں پیدا ہوا ہوگا. اور پھر دیکھیے کہ آپ کی مصیبتیں ہلکی نظر آئیں. وہ کیا ہے، 4 دن کی ہے، 1 سال کی ہے، ہو گیا بات ختم. کتنی آسان بات ہے، دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. یہ نسخے سب یاد رکھ لیجئے. کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اپنے آپ کو دلاسا دیجئے، چلو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، 4 دن کے بعد تو ہمارے لیے جنت ہے. اگر جنت یوں والے اعمال کریں گے تو، نہیں تو پھر ہمارا انجام تو برا ہوگا. لہٰذا میرے دوستو، اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی غم اور کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر جنت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے در پر بھی آ جائیے، اللہ کے در پر بھی آ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے میں حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم اور پریشانی آتی، کوئی مصیبتیں آتی، کوئی آفتیں اور بلائیں آتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز لگاتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم کہاں ہو، اے بلال تم کہاں ہو، نماز کے ذریعے مجھے آرام پہنچاؤ. اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو حل کرنے کا علاج، اپنی آفتوں کو حل کرنے کا علاج ہماری نماز کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے، بلال نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز قائم کرو، نماز کے لیے بلاؤ، اقامت دو، میں نماز پڑھوں گا، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو مجھے آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشقتوں سے لڑنے کی طاقت ملے. آج ہمیں اگر کوئی آفت مصیبت آ جائے تو بازاروں کا رخ کرتے ہیں. آج ہمیں کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو بہت سارے لوگ سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں. اگر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو بہت سارے لوگ شراب کا سہارا لیتے، کہتے ہیں آج میں بہت ٹینشن میں ہوں، لاؤ 2-4 پیگ مار لوں، 2-4 سگریٹ مار لوں، تب میں اچھا فریش ہو جاؤں گا. بہت سارے لوگ نیند کی گولی کھا لیتے، اور کتنے تو ایسے لوگ ہیں سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پریشانیوں کا حل نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے میں انسان اور بھی موت کے قریب جائے گا، لیکن موت سے اور آفت سے، بیماری سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھ لیجیے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں تو اللہ رب العالمین کے در کے قریب آ جائے. اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں بیماریوں سے بچائے گا، اللہ ہمیں آفتوں سے بچائے گا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. اور دوسری چیز ہے صبر. مصیبتیں آ جائے، پریشانی آ جائے، تم صبر کرنا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، نماز اور صبر. نماز کو قائم کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات آپ کو بتلائی تھی کہ انسان بہت کمزور ہے، انسان بہت بزدل ہے، انسان کی فطرت ہی کمزوری ہے، وہ مصیبتوں سے لڑ نہیں سکتا ہے. ہاں، اگر اللہ کی مدد ہو
تو ضرور بھی ضرور لڑ سکتا ہے، ہر آفت اور مصیبت کو انسان مار بھگا سکتا ہے۔ تو یہی تو ہے نسخہ کیمیا، یہی تو ہے ہماری دوا کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑے، اور پھر ہم اور آپ نماز کے ذریعے، خاص طور سے 5 فرض نمازوں کے ذریعے، یہ آفت اور مصیبت کے وقت میں بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بھلا بتلائیے کہ یہ مصیبتیں کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ ان آفتوں اور مصیبتوں کے وقت میں بھی ہم جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز صحیح وقت پر نہیں پڑھیں گے تو بھلا یہ بتلائیے کہ ہماری آفتیں اور مصیبتیں کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ ظاہر سی باتیں بڑھیں گی۔ ہمیں ڈر اور خوف ہے اپنے رزق کا، ہمیں ڈر اور خوف ہے اپنی مال تجارت کا، اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ 4 مہینے 6 مہینے تک آپ نے دکانیں بند کر کے رکھی تھی، ذرا باتوں میں ایک بات سن لیجئے کہ 4 مہینے 6 مہینے تک، کب سے؟ مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست، 6 مہینے تک آپ نے دکانیں بند کر کے رکھی تھی، وہ بھی نان اسٹاپ سے، رات دن 24 گھنٹے کبھی آپ دکان کے پاس نہیں گئے، آپ دکان بند کر دیے 6 مہینے تک۔ آپ 10 منٹ کے لیے آپ ظہر کی نماز کے لیے دکان چھوڑ کے نہیں آ سکتے؟ 4 مہینے کے لیے آپ دکان کو بند کر سکتے ہیں، اس کرونا وبا کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ 10 منٹ عصر کی نماز کے لیے نہیں آ سکتے؟ آپ راتوں کو سونا چھوڑ سکتے ہیں، کہاں میرے اوپر وبا آ جائے گی، ٹینشن کی وجہ سے۔ کیا آپ صبح فجر کی نماز بستر کو چھوڑ کر کے نہیں آ سکتے مسجد میں؟ آ سکتے ہیں، لیکن نہیں چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہے ہمیں آرام اور سکون سے ملے۔ یاد رکھ لیجئے اس دنیا کے اندر کسی کو آرام اور سکون نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے رہ جائیں، یہ ہماری بھول ہے۔ آج یہ پریشانی ہے 2020 میں، ہمارے جو یہ بچے ہیں ان کی زندگی میں کیسی پریشانی آئیں گی یہ کون جانتا ہے، اس سے بھی بڑی پریشانی آئیں گی۔ لہٰذا ہم غنیمت جانیں، اللہ رب العالمین کا احسان مانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج صحت اور امن و امان کے ساتھ قائم و دائم رکھا۔ میرے دوستو ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اور ایک جمعہ آپ کو اس بات پر کریں گے کہ اس مصیبت اور بیماری کے ایام میں غم اور فکر کے اندر ملوث نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔